نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دیکھیے، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی. یقیناً جو رشد ہے، جو ہدایت ہے، جو رائٹ پاتھ ہے، اس کی تبیین ہو گئی ہے، اس کی وضاحت ہو گئی ہے. وہ الگ ہو گیا ہے، وہ ڈسٹنکٹ ہو گیا ہے من الغی، برائی سے. یعنی کہ یقیناً جو ہدایت ہے وہ برائی سے الگ ہو گئی ہے. انسان کو جو اندر سے اس کی جو معرفت ہوتی ہے، اس کی جو انٹرنسک سینس آف morality ہوتی ہے، انٹرنسک سینس آف ڈیوینٹی ہوتی ہے دل کے اندر، اس سے پہچانتا ہے کہ برائی کیا ہے اور صحیح کیا ہے نا. جو اس کو، جو ہر ایک انسان کو عادت رہتی ہے، وہ ایک مورل کمپاس ہوتا ہے انسان کے اندر. اس کو پتہ ہوتی ہے کون سا چیز صحیح ہے، کون سا چیز غلط ہے. تو اس لیے کمپلشن نہیں کرنا ہے کسی کو، تم اسلام کی اور آ جاؤ، کمپلشن نہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یقیناً جو اچھا رستہ ہے وہ رستے سے واضح ہو گیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، بس جس نے کفر کر دیا طاغوت کا. کل میں نے کہا تھا آپ سے، طاغوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر، اس کو بولتے ہیں طاغوت. ٹھیک ہے؟ چاہے کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پتھر کی بات کی جاتی ہے، مورتیوں کی بات کی جاتی ہے، بھگوانوں کی بات کی جاتی ہے، یا جو ہے انسانوں کی بات کی جاتی ہے. فالس لیڈرز ہوتے، میجیشنز ہوتے، فالس آئیڈیاز ہوتے، وہ طاغوت کے اندر آ جاتے. جس نے کفر کر دیا، ڈسبلیف یا انکار کر دیا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لایا اللہ پہ. کیونکہ اللہ پہ ایمان تب تک نہیں آ سکتا جب تک انسان نے کفر بالطاغوت نہیں کیا ہوگا. جو نا کشمیری عالم، بتاؤ وہ کیا بولتے؟ وہ بولتے لا کہ لست صدی پنس دلس پھش اتی وسی اللہ. یعنی کہ جب تک انسان نے اپنا دل شرک کی گندگی سے پاک نہیں کیا ہوگا، اس کے اندر توحید راسخ نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی کلمے میں کیوں آ گیا لا الہ؟ لا سے کیوں گیا اسٹارٹ؟ پہلے نفی کرنی ہے انسان کو. نفی مطلب نیگیشن، پہلے نفی کرنی ہے. لا الہ جو ہے یہ نفی ہے. لا الہ، نفی کیا ہوتا ہے؟ نیگیشن. نیگیشن آف آل فالس ڈیٹیز. کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ. اس کو بولتے اثبات. کیا بولتے؟ اثبات ہو گیا افرمیشن، ثابت کرنا عبادت خالص اللہ کے لیے. ٹھیک ہے؟ خالص اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا. تو پہلے شرک سے بچنا ہے، کسی عبادت نہیں کرنی اللہ کے بغیر. تب جا کے آپ صرف اللہ کو مان سکتے ہو، تب جا کے آپ نے حقیقی توحید جو ہے وہ سمجھا ہے. اگر آپ نے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دیا. جس نے ایسا کر دیا کہ کفر بالطاغوت کر دیا، لا الہ ویؤمن باللہ، اور ایمان لا اللہ پہ، الا اللہ، اس نے کیا کر دیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. بتحقیق فقد استمسک، اس نے استمساک کیا. استمساک بولتے ہیں عربی زبان میں گریسپ کرنے کو. استمساک ہوتا ہے کیا؟ گریسپ کرنا، یعنی کہ مضبوطی سے پکڑ دینا. ٹھیک ہے؟ اس کو بولیں گے فار ایگزامپل، یہ نا یہ پین، اس کو میں ایسے پکڑ رہا ہوں، اس کو بولیں گے استمساک، زور سے پکڑنا. ٹھیک ہے؟ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے زور سے پکڑا ایک ایسے ہینڈ ہولڈ کو جو بہت فرم ہینڈ ہولڈ ہے. اور وہ اس کو بولتے ہیں ہینڈ ہولڈ کو. بند دروازے کو ہوتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ایسے ہینڈ ہولڈ، اس کو پکڑتے دروازے کو کھینچتے، تب جا کے دروازے کو کھینچ پاتے ہے نا. تو عروۃ الوثقی ہو گیا فرمسٹ ہینڈ ہولڈ. اب وہ عرب کیسے استعمال کرتے ہیں لفظ سے؟ جیسے بوٹ ہوتی ہے نا، بوٹ جب سب ڈوب جاتے ہیں نا بوٹ میں، ایک تھوڑا سا اس کو ایک گول جیسا ہوتا ہے سائڈ سے. کچھ بوٹس میں اس کو پکڑ پاتے ہیں تاکہ انسان ڈوب نہیں جائے گا. یا جو قیاق، قیاق نہیں، نہیں لیکن ہم سوئمنگ کرتے صبح، تو وہاں جو ریفٹ ہوتی ہے، ریفٹ کو سائڈ سے ہوتا ہے ایسی کچھ یہ ہوتے ہیں، ہینڈ ہولڈس ہوتے ہیں. تو عرب اس مطلب میں استعمال کرتے ہیں اس کو، عروۃ الوثقی کو. یعنی کہ اگر میں ڈوبنے والا ہوگا، میں جلدی پکڑتا ہوں اس کو، میں بچ جاتا ہوں. تو ویسے ہی فرم بلیف آ جاتا ہے انسان کو، بہت ہی فرم بلیف، جب وہ اللہ پہ یقین ایمان رکھتا ہے. یہ بہت زیادہ فرم بلیف ہوتا ہے. اتنا فرم بلیف کہ لن فصام لہا، یہ بریک نہیں ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے نا وہ، اس میں تزلزل نہیں آ سکتا ہے، یہ بریک نہیں ہو سکتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. یا طاغوت بولتے ہیں شیطان کو بھی. ٹھیک ہے؟ شیطان کو بھی طاغوت بولتے ہیں. یا حق سے روکنے والے کو طاغوت بولتے ہیں. یا معبود باطل کو طاغوت بولتے ہیں. یا سرکش اور باغی انسان کو سرکش اور باغی کو طاغوت بولتے ہیں. اس تمام مطلب میں استعمال ہو جاتا ہے. ابن القیم نے اس کی اچھی ڈیفینیشن لکھی ہے. اس نے کہا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے بغیر. من معبود، چاہے وہ معبود ہوگا اس کی عبادت کی جائے گی اللہ کے بغیر. او متبوع، چاہے اسے فالو کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے بغیر. او مطاع، یا اس کی اطاعت کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے بغیر. وہ سب طاغوت میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، فالس ڈیٹیز یہاں پہ لکھا ہے، اس نے اچھا لکھا ہے فالس گاڈ شارٹ میں. تو یہ ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے. اب عروۃ الوثقی کیا ہوتا ہے؟ عروہ بولتے ہیں کس کو؟ ٹھیک ہے، عروہ استمساک، پتہ ہی استمساک کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس نے پکڑ لیا، اس نے تھام لیا، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی. عروۃ الوثقی کا مطلب ہوتا ہے ڈول یا کپ اور جگ وغیرہ کا کے دستے کو کہتے ہیں. ہے نا، جیسے ہم چائے پیتے ہیں، کپ کو کیا ہوتا ہے سائڈ سے؟ وہ ہینڈ ہولڈ ہوتا ہے، انگلی ہولڈ ہوتا ہے، ویسے فنگر ہولڈ. ہم چائے پیتے ہیں، ہینڈ ہولڈ بڑا بھی ہوتا ہے کسی کو. ہم چائے پیتے ہیں، ورنہ ہم چائے نہیں پی پائیں گے نا. اس لیے ویسے لکھا ہے جگ کو ہوتا ہے، یا ایسا گنا درخت جس کے پتے موسم خزاں میں نہ گرے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ عروۃ الوثقی. ایسا ڈینس پلانٹ جس کے جو پتے ہوں گے وہ موسم خزاں کے اندر، یعنی کہ آٹم میں بھی وہ نہیں گر جائیں گے. ان شارٹ یہ مطلب کس کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے یہ فرم فرمنس کے مطلب میں استعمال ہو جاتا ہے یہ ورڈ عروۃ الوثقی، فرمسٹ ہینڈ ہولڈ. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پھر الگ توحید کی جو انسان کو عظمت سمجھ آتی ہے نا، وہ بہت راسخ ہو جاتا ہے، مطلب وہ بہت اسٹرانگ لیڈر بن جاتا ہے، بہت خطرناک بن جاتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے توحید کے مسئلے میں کم سے کم. تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد یا کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. لن فصام لہا، انفصام کو اس کو بولتے ہیں ٹوٹنے کو، منقطع ہو جانے کو، الگ ہو جانے کو. یعنی کہ وہ الگ نہیں ہو سکتے آپ اس سے، کس سے؟ توحید کی دعوت سے وہ الگ نہیں ہو سکتا ہے. وہ بہت فرملی اٹیچڈ ہوگا توحید کے ساتھ. اس کے بعد اچھا، اس نے یہاں پہ اچھا لکھا ہے. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو یہ اس کا جو آیت ہے، یہ والی آیت، اس کا کیا شان نزول ہے؟ شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کنٹیکس میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے. تو اس نے یہاں پہ لکھا کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے. پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا. پھر اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی. اور شان نزول کے اعتبار سے بعض مفسرین نے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگرچہ وہ جزیہ اور ٹیکس ادا کرتے ہیں تو انہیں قبول اسلام میں مجبور نہیں کیا جائے گا، کبھی نہیں کیا جائے گا، کبھی نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے نا، یعنی کہ کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے. تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد الگ الگ، اور جبر جبر و اکراہ بولتے زبردستی کرنے کو، جبر اکراہ الف کاف را الف ہا، اکراہ سے مختلف ہے. جہاد کب کرنا ہے؟ وہ تب کرنا ہے جب کفر و شرک کا خاتمہ جب ہو جائے گا، کہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، باطل کا زور توڑنے کے لیے ہولی وار کرنا ہے، کرپشن ختم کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے. نہ کہ زبردستی کسی کو بولنا ہے اسلام قبول کرو، کسی کو نہیں بولنا ہے اس کو. اگر وہ بول رہا ہے مجھے اپنا ریلیجن پریکٹس کرنا ہے، اس کو بولنا ہے کرو اپنا ریلیجن پریکٹس، ٹیکس دو ہمیں اگر وہ اسلامی قوت میں آئے گا. تو مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں ٹھیک ہے آڑ بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں آڑ بن جاتے ہیں لوگ، دعوت نہیں دینے دیتے، تب جہاد کرنا ہے اس ٹائم پہ. اور ڈائریکٹلی جہاد نہیں کرنا، جب آفینسو وار کرنا ہوگا، یہاں سے حملہ کرنا ہوگا، پہلے فل دعوت دینی ہے. دعوت نہیں مان رہے، ٹیکس مانگنا ہے. مسلمان حکومت میں رہیں گے، ٹیکس مانگنا ہے. اپنی ریلیجس پریکٹس کو وہ پریکٹس کریں گے، ٹیکس نہیں دے رہے، تیار رہنا ہے ان کو پھر لڑنے کے لیے. بچے نہیں مارنے، بوڑھے نہیں مارنے، جانوروں کو نہیں مارنے، پیڑ ویڑ نہیں کاٹنے، ہلہ نہیں مچانا ہے. بس جتنا جس سے فتنہ ختم ہو جائے گا تب تک ایسا کرنا ہے. حتیٰ لا تکون فتنة ويكون الدین للہ، قرآن میں پڑھا تھا ہم نے اس پچھلی بار. تاہم ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہ سکتا ہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. چونکہ چونکہ روڑا بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی. جیسا کہ حدیث میں آ گیا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور مشرکوں سے جہاد کیا اور فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، جدال کروں، سوری نا، جہاد کروں، حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ وہ گواہی نہ دی، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. وہ لا الہ الا کا اقرار
نہ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار نہ کرے، اس طرح سزائے ارتداد جو ہے، سزائے ارتداد وہ کیا ہے؟ قتل کرنا۔ کس نے دین چھوڑ دیا، مرتد بن گیا، من بدل دینہ فقتلوہ، جس نے دین بدل دیا اسے قتل کر ڈالو، تاکہ سر عبر رہے گی کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر ایسا عام ہو گیا تو ہر کوئی بن جائے گا کیا؟ ملحد۔ تو اسلامی حکومت میں قتل کر دینا ہے مرتد انسان کو، بالکل سر تن سے جدا کرنا ہے اس کو، جیسا کہ بعض لوگ، اچھا، اور مقصود جبر و اکرا نہیں ہے، بلکہ اسلام ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ جہاد کا مقصد ہوتا ہے جبر کرنا، اکرا کر زبردستی کرنا، بلکہ اسلام ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ، ٹھیک ہے؟ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہنے کی اجازت تو ہے، بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس پر بغاوت اور انحراف کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے نا؟ لہٰذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر یہ اجازت دی جاتی ہے تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی ہے، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے دامن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پہ قتل، چوری، زنا، ڈاکہ اور حربہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس طرح آزادی رائے کے نام پہ ایک اسلامی مملکت میں بغاوت نظریاتی بغاوت کیا ہوتا ہے؟ مطلب ارتداد، ایتھیزم کی اجازت بھی بالکل نہیں دی جا سکتی ہے اسلامی حکومت میں۔ یہ جبر و اکراه نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اسی آئین انصاف، اس طرح آئین انصاف ہے نا؟ مرتد کو قتل کر دینا یہ جبر ظلم نہیں، یہ انصاف ہے۔ جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کوئی کرتا ہے، کوئی مورلی کرپٹ ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم سزا دیتے ہیں۔ تو یہ انصاف ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے جو مرتد ہوتا ہے، جو اسلام چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ بغاوت، وہ نظریاتی بغاوت کر رہا ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ اس کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے، نظریاتی تحفظ، تاکہ ملک جو ہے اس کا نظریاتی تحفظ رہے، ان کے جو عقائد ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ ملک کو شر اور فساد سے بچانا، اور یہ بھی مقصد ایک ہے، اس یہاں پہ اچھا لکھا ہے کہ آج کل جو اسلامی ممالک ہے ان میں دونوں مقاصد کو نظر انداز کر کے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو اخلاقی جرائم بھی پائے جاتے ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ نظریاتی بغاوت بھی انہیں کی ہے، چاہے ہم دیکھتے ہیں سیکولرزم کا مسئلہ، یا ہم دیکھتے ہیں جیسے ایتھیزم کا مسئلہ، فیمنزم کا مسئلہ ہے نا، یہ جو سارے ازمس اسلام سے ٹکر کھاتے ہیں۔ اس پہ اچھی کتاب لکھی ہے اس نے، ڈینیل حقیقت جو نے لکھی ہے کتاب ماڈرنسٹ مینیز ٹو مسلم امہ، اس نے سارے ازمس لکھے جتنے بھی ماڈرن مسلم کریٹیک ٹو ماڈرن ازمس، جتنے ماڈرن ازمس ہیں نا، اس نے ان ساروں پہ اپنی کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ، لیکن ڈیمائی ریالٹی سے اچھی کتاب نہیں ہے پھر بھی، لیکن ہے اچھی کتاب، تھوڑی مشکل ہے وہ پڑھنی، اس نے تھوڑا ورڈنگ کچھ وہاں یہاں جارگن ورڈنگ لکھی ہے اس نے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ ولی بولتے ہیں دوست کو، یا پروٹیکٹنگ گارڈین کو، یا جو ہے ولی بولتے ہیں کس کو؟ مددگار کو بھی ولی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ولی بولتے ہیں کس کو؟ معاملات کی متولی کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی پروٹیکٹ جو بتائیں گے، مشید المتولی ہے، مسجد کا متولی، متولی کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکشن کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متولی ہے، وہ ہماری پروٹیکشن کرنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکال دیتا ہے ایمان والوں کو من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی اور، ڈارکنیس سے لائٹ کی اور۔ والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو گارڈینس ہیں، ان کے جو اولیاء ہے، دوست ہے، مددگار ہے، وہ طاغوت ہے، وہ ایول ونز ہے، وہ شیطان اور اس کے پیروکار ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکال دیتے ہیں، نور سے نکال دیتے ہیں اور ظلمات کی اور لے جاتے، یعنی کہ توحید سے شرک کی اور، سنت سے بدعت کی اور، اچھائی سے برائی کی اور، ٹھیک ہے، خوشی سے پریشانی کی اور، تو ویسے ہی جو ہے ہدایت سے گمراہی کی اور، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہے جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو جن نے کفر کر دیا ان کے دو شیطان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس یہاں پہ لکھا ہے وہ ان کے اولیاء جو ہے وہ شیطان ہے،
तागूत या बुरे लोग। इसमें क्या कहा मैंने कहा ना, शैतान और उसके पैरोकार, शैतान और उसके पैरोकार होते हैं दोस्त कुफार के। और अल्लाह ताला दोस्त किसका होता है? अल्लाह ताला दोस्त होता है एक मोमिन बंदे का। ये हमें समझना है। एक मिनट। हाँ। उसके बाद उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम। क्या नहीं देखा आपने उसकी ओर जिसने आर्ग्यू किया इब्राहिम के साथ? मुराद यहाँ पे नमरूद है। कौन? नमरूद, जो कि किसका बादशाह था? नमरूद, जो इराक का बादशाह नमरूद था। इसे मुराद है। नमरूद इससे मुराद है कि अलम तरा इल्लल्लज़ी हाज इब्राहिम, क्या नहीं देखा आपने उसकी ओर जिसने आर्गुमेंट किया। हाज बन गया किससे? हुज्जत से। जिसने आर्ग्यू किया, जिसने आर्ग्यू किया किसके साथ? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। नमरूद के बारे में आ गया है। हाज जब बोलते उसने झगड़ा किया, उसने आर्ग्यू किया। ये मुहाज्जत का मस्दर है, जिसका असल माना क्या होता है? एक दूसरे से हुज्जत करना और उसको दलील से हटाने की कोशिश करना। ठीक है, आई आर्ग्यू करना। क्या नहीं देखा आपने उसकी ओर जिसने आर्ग्यू किया इब्राहिम के साथ फी रब भी, उसके रब के मुतालिक, कंसर्निंग हिज लॉर्ड। उसने आर्ग्यू किया। कैसे आर्ग्यू किया? उसने कहा उसको अन अताहुल्लाहु मुल्क, कि उसको अल्लाह ताला ने बादशाह दी थी। उस शख्स को जो आर्ग्यू कर रहा था, उसको अल्लाह ने बादशाह दी थी। अब उसने क्या कहा इब्राहिम से? उसने कहा इब्राहिम से, इज़ क़ाल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है, मेरा जो जिंदा करता है और मारता है, जो कॉन्शियसनेस देता है, कॉन्शियसनेस लेता है, जो जिंदा करता है और मार देता है, मेरा रब वो है। ये कहा इब्राहिम ने उससे। इसको बोलते हैं रब की डेफिनेशन। कोई बता मार सकता है, जिंदा कर सकता है। इसने यहाँ से क्या बोला? क़ाल अना उहयी व उमीत, इसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। इस बात चली कहा। इसने क्या किया ना, इसने शख्स को ला दिया, मार दिया, कहा देखो मैंने मार दिया। एक को छोड़ दिया, कहा देखो जिंदा हो गया। ठीक है। अच्छा। क़ाल इब्राहिम, तो इब्राहिम ने कहा, अब बताओ, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक, कि बेशक जो अल्लाह ताला है वो लाता है मशरिक से सन को। ठीक है, तुम्हें उसने इतना इख्तियार दिया कि तुम मार सकते हो किसी को, तो तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हालांकि पता है ये कोई कॉन्शियस नहीं दे सकता है। जब कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उसको कहाँ से मिल जाती है कॉन्शियसनेस? कॉन्शियस बीइंग से ही। वो तो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी इस कंटेक्स में जो उसने अपना आर्गूमेंट दिया था नमरूद ने, कि देखो मैं मार रहा हूँ, जिंदा करता हूँ, उसका वो चीज़, वो जिसमें उसको इख्तियार था ही नहीं कि तुम, मेरा जो रब है वो लाता है सन को मशरिक से। ठीक है। फ़अति बिहा मिनल मगरिब, तो तुम लाओ इसको मगरिब से, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो उधर पे क्या हो गया? फ़बुहित अलज़ी कफ़र, तो वो, इसने हमें क्या है, शिशदर हो गया, हैरान हो गया, डम फाउंडेड, मतलब वो बिल्कुल हैरान हो गया। ठीक है, उसको समझ नहीं आ गया कि क्या हो गया। वो जवाब ना दे सका बिल्कुल। वो छः मैम इसको असी बान, उसको वो हो गया, डम फाउंडेड। ठीक है, उसको ये हो गया। फ़बुहित अलज़ी कफ़र। और होता भी यही, जब सही सही दौर से कोई अच्छा इंसान होता है जिसको पता होती है कैसे करना है आर्गूमेंट पेश डिसव्यूअर्स के साथ, उनको ये हो जाता है, बिल्कुल वो डम हो जाते हैं उस टाइम पे। अब वो निकालते हुए वहाँ की बात है, लेकिन असल में उनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होता है। फ़बुहित अलज़ी कफ़र, तो जो डिसबलीव जिसने किया था, जिसने कुफर किया था, वो बिल्कुल उसका मुंह बंद हो गया, वो हैरान हो गया, वो शिशदर हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जो है वो हिदायत नहीं देता है जालिम कौम को, जो जुल्म करने वाली कौम है। और इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कुफर और शिरक सबसे, शिरक तो सबसे बड़ा जुल्म है, कुफर भी क्या है? जुल्म, यार रॉन्ग डूइंग है। देखिए शिरक करने वाला क्या रॉन्ग डूइंग करता है, कुफर करने वाला क्या करता है? रॉन्ग डूइंग करता है, वो जालिम होते हैं। तो उनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है। अब देखिए हम तफसीर में इसने यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए पहली बात यहाँ पे अवकल्लि, इसने यहाँ पे लिखा ही नहीं है कुछ तफसीर में। इसने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ऐसा हमने पढ़ा ना इसके बारे में, समझ आ गया होगा आपको। अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, क्या उसकी मिसाल जो जो गुजरा एक बस्ती से। करिया बोलते हैं अरबी ज़बान में किसको? करियतुन हो गया ये टाउन, या करियतुन का विलेज। ठीक है, या शहर, बस्ती को बोलते हैं जहाँ लोग रहते होंगे, विलेज को बोलते हैं करियतुन। अवकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, या उसकी मिसाल जो गुजरा एक शहर से, एक टाउनशिप से, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और ये वीरान हो गया था। खावी बोलते हैं ओवरटर्न ना, वीरान हो गया होता है। ठीक है, गैर आबाद जो होता है, जो गिरी हुई ज़मीन होती है, जो उसको ये खवाउन से बन गया, खवाउन,
खाविया ओवरटर्न जहाँ पे होगा, ठीक है। आला उरूशिया, ऑन इट्स रूफ्स, ठीक है। ओवरटर्न ऑन इट्स रूफ का मतलब क्या होता है? अपने छत पे जो है ना ये वीरान होगा, अपनी छत पे, उरूश बोलते हैं छत को। अपनी छत पे जो वीरान हो गया होगा, यानी कि बंजर जमीन में जो था, ठीक है, जो खत्म हो गया, जहाँ पे रेमनेंट्स पाए जाते थे, जहाँ पे रेलिक्स पाए जाते थे, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें पाई जाती थी। قال अन्ना युही हादी अल्लाह, इस शख्स ने कहा, ये कौन था? ये था उज़ैर अलैहिस्सलाम। قال अन्ना युही हादी अल्लाह, कैसे जिंदा कर देगा अल्लाह ताला, कैसे ब्रिंग टू लाइफ कर देगा इसको अल्लाह ताला, इस टाउन को, बाद मौतिहा, इसके मौत के बाद यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, कैसे ठीक हो सकता है ये सब कुछ? बंजर ज़मीन है, सब कुछ ख़राब हो गया है। तो फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन, उसको अल्लाह ताला ने जो है मिअत आमिन, 100 साल तक मौत दी उस मौके पे ही। सुम्मा बअसहु, उसके बाद उसको वापस जिंदा कर दिया, उसको रेज कर दिया, उसको उठा दिया वापस अल्लाह ताला ने, ठीक है। दोबारा जिंदा कर दिया इसको। क़ाल कम लबिस्त, उसने कहा तुम कितने टाइम तक यहाँ पे रह गए, ठीक है। क़ाल लबिस्त यौमन औ बअद यौम, उसने कहा मैं यहाँ पे रह गया एक दिन या दिन के कुछ पार्ट तक, बाद यौम, दिन के कुछ पास हिस्से मैं यहाँ पे रह गया। क़ाल, उससे कहा बल लबिस्त, बल्कि तुम रहे मिअत आमिन, 100 साल। उसको अल्लाह ताला ने कहा बल्कि तुम रहे 100 साल तक। पता मत थी इसको मैं इतने साल जिंदा रहा, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल मुर्दा हो गया था इस टाइम पे, 100 साल तक। उज़ैर इस्लाम, फंजुर इला ताआमिक, तू देख अपने खाने की ओर, और शराबिक, अपने पीने की ओर, लम यतसन्ना, तू देख ये खराब नहीं हो गया है। यतसन्ना मतलब कि ये मुतगय्यर नहीं हो गया, ये चेंज नहीं हो गया है विद टाइम, ये मुतगय्यर नहीं हुआ है, ये खराब नहीं हो गया है। या बाज अहले इल्म जो है वो बोलते जो नहीं, ये हाय सकता जो यहाँ पे गया, लम यतसन्ना, इसको बोलते हैं हाय सकता, क्या बोलते हैं? हाय सकता। बाज अहले इल्म के नजदीक जो है हाय सकता यहाँ पे आ गया है, वो बोलते हैं इसको हाय सकता यहाँ पे, ठीक है। उनके नजदीक ये लफ्ज जो बाब तफाउल से तसन्नी तसन्ना, और ये अरबी का मसला है, वो समझ नहीं आ जाएगा अभी, जिसने ग्रामर नहीं पढ़ा होगा उसको समझ नहीं आ जाएगी ये कैसे बन गया है, ठीक है। ये बाब तफाउल से बन गया है। अ, तो फिलहाल इतना बताया कि ये तसन्ना का मतलब हो गया कि ये नहीं हो गया चेंज, लम ये तसन्ना, ये चेंज नहीं हो गया विद टाइम, तुम्हारा खाना पीना जो है वो चेंज नहीं हो गया विद टाइम, इसमें तगयीर नहीं आ गया, ये मुतगय्यर और चेंज नहीं हो गया। वंदुर इला हिमारिक, तुम अपने गधे की ओर देखो, वो भी देखिए, वही नजअल का आयत लिन्नास, और हमने बनाई ये निशानी लोगों के लिए, कि हमने फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ दिखा दिया अंबिया को, चाहे उज़ैर इस्लाम को या जो है इब्राहिम इस्लाम को। और इसी उज़ैर को बोल देते हैं यहूदी क्या, कि ये खुदा का बेटा है, उज़ैर इब्नुल्लाह। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में एजरा, मतलब बिब्लिकल टर्म्स में एजरा। और ये स्क्राइब था, एक स्क्राइब, ये इसने लिखा था रात को ना, इसने लिखा, ये लिखने वालों में से था, तो इसलिए इसको बना दिया खुदा ही उन लोगों ने, खुदा का बच्चा बना दिया, बेटा बना दिया, ठीक है। वंदुर इलल इज़ामी, तुम देखो बोन्स, हड्डियों की ओर, कई नुनशिज़ुहा, कैसे मैंने उनको जिंदा कर दिया वापस, ठीक है। सुम्मा नक्सुहा लहमा, और कैसे मैंने उनको जो है फिर कवर कर दिया, कसा यकसू से बन गया है, कवर कर दिया उनको मैंने, लहम गोश्त, फ्लेश, उन हड्डियों के ऊपर, मतलब गधे की हड्डियों के ऊपर। फलम्मा तबय्यन लहू, जब उसको वाज़े हो गया, क़ाल अअलम, उसने कहा मैं जानता हूँ, अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। मतलब क्या हो गया, इसको पहले से ही मारिफत थी कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, तो इसने क्यों बोला कि कैसे जिंदा कर देगा अल्लाह इसको? क्योंकि इसको हाउनेस नहीं बताती ना, हाउनेस, कैफियत तो जानता नहीं था ना ये, मतलब क्या हमें ईमान है कि अल्लाह ताला जिंदा करेगा मरने के बाद हमें? हाँ हमें ईमान है, और उसका हमें प्रूफ भी है कि हम एक बार जिंदा हो गए, हम एक बार जिंदा हो गए, तो यही प्रूफ है कि हमें वो दोबारा जिंदा कर सकता है। लेकिन क्या हमने देखा है कि उसने हमें कैसे एक बार कॉन्शियसनेस दी? कैफियत पता है हमें इसकी कैफियत कैसे आती है इंसान को कॉन्शियसनेस, मतलब पता ही है, मतलब माँ के पेट में बच्चा होता है, वो क्या होता है, वो मैटर होता है, लेकिन वो बच्चा, उसमें कॉन्शियसनेस कहाँ से आ जाती है, वो कैसे फील कर पाता है चीज़ों को, उसे परसेप्शन कैसे आ जाती है? और वो तो हमें पता ही उसकी हाउनेस क्या है। तो वही इसने हाउनेस पे सवाल किया था, अन्ना, हाउ, कैसे, ये नहीं कहा इसने मुझे यकीन नहीं, इसने कहा कैसे अल्लाह ताला करेगा। इसको थी क्यूरियोसिटी थी इस बारे में, ना कि ना ईमान होना।
अब देखेंगे हम यहाँ पे तफसील में क्या लिखा है इसने। इससे यहाँ पे लिखा है कि औ कल्लज़ी का अत्फ जो यहाँ पे आ गया, एंड और लाइक द वन हु। औ कल्लज़ी का अत्फ पहले वाक़े पर है, और मतलब ये है कि आपने पहले वाक़े की तरह इस शख्स के किस्से पे नज़र नहीं डाली जो एक बस्ती से गुजरा। ये शख्स कौन था, इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए गए हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मशहूर क्या है, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, जिसके बाद सहाबा ताबीन कायल भी है इस चीज़ के कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे, वल्लाहु आलम। इससे पहले वाक़या जो था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के बीच का वाक़या था, में सानिअ यानी बारी ताला का इस्बात था, और दूसरे वाक़े में अल्लाह ताला की कुदरत इहया का इस्बात। देखिए यहाँ पे क्या था साबित, क्या हुआ यहाँ पे इस आयत में, साबित हुआ कि एक रब होना ही चाहिए दुनिया, इसने दुनिया बना दी है। क्योंकि हम देखते हैं कैसे इतना प्रिसिशन के साथ, इतना एग्जैक्ट फाइन ट्यूनिंग के साथ सन बराबर जो है करता है, अर्थ बराबर जो है वो करती है रोटेट अराउंड, रिवॉल्व अराउंड सन, या रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। उस हिसाब से दिन रात हो जाता है, और सीजन आ जाते हैं कैसे, रेवोल्यूशन से। या सन कैसे बराबर एग्जैक्ट प्रिसिशन के साथ रिवॉल्व करता है अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी। ये इम्पॉसिबल है अनलेस हम बिलीव करेंगे इंटेलिजेंट डिजाइनर पे। जैसे कि एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बोलते हैं 0% प्रोबेबिलिटी है कि सब कुछ बाई चांस हो गया होगा। तो पहले वाली चीज़ में क्या साबित हो गया कि कोई ना कोई है दुनिया का खालिक और रब। ठीक है, इस आयत से। अब आयत नंबर 2 में क्या साबित हो गया, इहयाए मौता का इस्बात, कि मरने के बाद अल्लाह ताला जिंदा कर देगा। एक बार हम जिंदा हो गए तो दोबारा में वही जिंदा कर देगा। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस शख्स को और उसके गधे को 100 साल के बाद जिंदा कर दिया, हत्ता कि उसके खाने पीने की चीज़ों को भी खराब नहीं होने दिया, वही अल्लाह ताला जो है वो क़यामत वाले दिन तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। जब वो 100 साल के बाद जिंदा कर सकता है, तो हज़ारों साल के बाद भी जिंदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो यहाँ पे ये आ गया ना, मैंने तफसीर में पढ़ा था पिछली बार ना, मुझे याद नहीं मैंने वो किस किताब से पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ऑथेंटिक है भी कि नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा फिर भी। जो यहाँ पे आ गया ना, ये फंदुर इला ताआमे के, यहाँ पे वंदुर इला हिमारिका, तुम अपने गधे की ओर देखो। ठीक है, कई फनुनशिजुहा तुम नक्सुहा लामा, कैसे हमने इसको गोश्त उगाया। शायद तो शायद मुझे पूरा पता नहीं है, अल्लाह खबर हो शायद। उस सामने जो इतना था उस टाइम उसको नहीं जिंदा कर दिया था ने, उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया, उसको वो हड्डियां खाली था, उसको फिर जड़ गया फ्लैश। मुझे पूरा पता नहीं है, मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था ये। उसके बाद मैं शक्ल बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी उतारनी है मैंने। मैं कहाँ पूछा था, अच्छा ये नहीं पढ़ा। उसके बाद जो यहाँ पे एक और चीज़ आ गया ना कि जब उसको अल्लाह ने कहा कि तुम कितने मुद्दत यहाँ पे रह गए। ठीक है, जो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ना, कम लबिस्त, तुम कितने टाइम तक यहाँ पे रह गए। उसने कहा लबिस्त यौमन औ बअद यौम, मैं यहाँ पे रह गया एक दिन या दिन के एक पार्ट, एक बा मैं यहाँ पे रह गया कितना, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे रह गया। तो इस बारे में यहाँ पे इसने लिखा है कि कहा जाता है कि जब वो शख्स मजकूर अ, जब वो शख्स मजकूर मरा था, उज़ैर अलैहिस्सलाम, या इसमें इख्तिलाफ भी है वो कौन था, उस वक्त कुछ दिन चढ़ा हुआ था। ठीक है, उस वक्त कुछ दिन चढ़ा हुआ था, यानी कि थोड़ी शाम ही हुई थी, और जब जिंदा हुआ तो अभी भी शाम नहीं हुई थी। ठीक है, अच्छा उस दिन कुछ दिन चढ़ा हुआ था, यानी कि सुबह हुई थी, या जो है अभी भी शाम नहीं हुई थी उस, जब वो जिंदा हो गया वापस। इससे उसने ये अंदाजा लगा कि मैं यहाँ पे कल आया था, तो एक दिन गुजर गया। और अगर ये आज का ही वाक्य है तो दिन का कुछ ही हिस्सा गुजरा है, जबकि ये वाक्य था कि उसकी मौत पर 100 साल गुजर चुके थे। यार उसको तो पता ही थी, जैसे मुझे होता है बीच बीच में। एक बार मैं सो गया था असर के मौके पे, ऐसे ही मुझे आँख खुल गई ईशा के मौके पे। मैं बोल रहा हूँ ये क्या हो गया, मैं कब सो गया था, कब उठ गया। क्योंकि मुझे क्या हो गया, मुझे दिन को रात बन गया, वरना क्या हो जाता है आमतौर पे रात को दिन बन जाता है जो हम सोते हैं। तो मैंने अंदाजा लगा, मुझे अंदाजा ही खराब हो गया। मैं रात को उठ गया हूँ बीच में अचानक। फिर टाइम लगता है इंसान को सोचने में, अच्छा मैं ऐसे था, ठीक ठीक। तो ये ऐसे होता है क्योंकि इंसान को पता ही होती है अपने अहवाल की नींद के अंदर, रब उसके अहवाल को जान रहा होता है उस वक्त पे, अपने अहवाल ही पता नहीं होती है इंसान को। इंसान को गौर करना चाहिए ना अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए अपने ऊपर। ऐसे ही जो इंसान जब मरने के बाद जिंदा हो जाएगा ना, उसको हकीकी ज़िंदगी समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी कौन थी। जैसे उलमा बोलते हैं कि अन्नासु नियामुन फ़इज़ा मातू इंतबहू, लोग सारे सो गए इस टाइम पे, हम सारे सोए हुए हैं, मैं भी आप भी, हम सारे इंसान गफलत की नींद में सो गए।
جب ہم مر جائیں گے ہم بیدار ہو جائیں گے، ہے نا؟ ریل اویکننگ جو ہوگی نا، ریل اویکننگ، اصلی بیداری وہ کب ہوگی؟ موت کے بعد. فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، کیونکہ وہ ظاہر ہو جائے گا جو چھپا ہوا تھا، ہے نا؟ وہ وہ جو ہے ریلم ظاہر ہو جائیں گی جو چھپی ہوئی تھی آج تک. اس کو غیب پہ ایمان ہوگا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن اس کو نہیں ہوگا ایمان، اور اس کو کتنا بڑا شوق لگ جائے گا، آپ کو سوچیے، ہے نا؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں برزخ کے جو معاملات ہیں اس کو وہ آسان کر دے، اور ہمیں جنت کے اندر جگہ کر دے، اور ہمیں بچا دے قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، اور ہمیں تمام گناہوں کو معاف کر دے. اب اس کے بعد والی آیت ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ایک وہ چیز یہاں پہ آ گیا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو مجھے اویس اقبال نے بھی کہا تھا ڈبیٹ کے اندر. وہ یہ کہ جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ فلما تبین له، اب جب اس کو وضاحت ہو گئی اس چیز کی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی مجھے یقین تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میں نے آئی وٹنس کیا، ٹھیک ہے، میرے یقین اور علم میں مزید پختگی ہو گئی اور اضافہ ہو گیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ انبیاء ایمان سے خالی تھے، مطلب ہو گیا ان نے ہاؤ نے سے سوال کیا، وہ کیوریاسٹی کو ہوتی تھی کیسے ہو جاتا ہے یہ سب کچھ. وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پہ، کیونکہ کریٹر جو ہوگا پہلی بار جس نے کریٹ کیا ہوگا وہ قادر ہوگا دوبارہ زندہ کرنے پہ. لیکن وہ ہاؤنیس نہیں جانتے تھے، تو ہاؤنیس جاننے کے بعد ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، علم اور یقین میں ان کو پختگی آ گئی، اضافہ ہو گیا، اور راسخ ان کا علم ہو گیا. اچھا اس کے بعد اور مجھے کہا تھا اس نے نا اویس اقبال نے یہ والا سوال بھی اس ٹائم پہ ادھر سے، اس والی آیت سے دیکھیے، اس جواب دیا پھر بھی دیکھیے، الحمد للہ پھر بھی میں نے تفسیر پڑھا تھا اس آیت کا. دیکھیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم نے ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کہ تو کیسے زندہ کر دے گا مردوں کو. اس نے مت اس طریقے کیفیت پہ سوال کیا، ایسا مت کہا اس نے مجھے پتا نہیں ہے آپ زندہ کرو گے کہ نہیں. کیفیت، کیف تحیی الموتى، I don't know how will you give life to the death. I don't know the howness. I know you are able to do that, but I don't know the howness. یہ مسئلہ ہے. ارینی کیف تحیی الموتى، آپ مجھے دکھاؤ تم کیسے زندہ کر دو گے مردوں کو. قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس لیے تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے گا، سیٹسفائی، تاکہ میرا ہارٹ ہو جائے گا، یعنی کہ تاکہ میرے دل میں جو ہے ایمان جو ہے راسخ ہو جائے گا، تاکہ میرے دل میں جو ہے کیا ہو جائے گا؟ ایمان بڑھ جائے گا. لیطمئن قلبی، اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ہاں، تاکہ میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، تاکہ میرے دل کی جو ہے تسکین ہو جائے گی. لیطمئن قلبی. تو اللہ نے اسے کہا کہ قال فخذ اربعة من الطیر، تو پکڑ، تو لے جا چار پرندوں میں، طیر بولتے ہیں برڈس کو، طیور ہو گیا برڈس یا طیر ہو گیا برڈس، تو لے چار برڈس، فسرہن الیک، ٹھیک ہے، فسرہن الیک، تو اس کے بعد تو ایسا کر کے تو ان کو سر کو بولتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے تو ان کو، تو ان کو ہلا، ٹھیک ہے، ہلا. یہ بن گیا کس، یہ بن گیا سور سے، اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کر دے، حرکت دینا، مائل کرنا، انکلائن کرنا، یعنی مانوس کرے. اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے قطعہن، یعنی کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. فسر ہن الیک ہو گیا ان کو تم حصے کر دو، یا فسر ہن الیک ہو گیا تم ان کو ہلاؤ، ان کو اب مائل کرو، ٹھیک ہے. اس صورت میں کچھ محذوف ماننے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دے، پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے. اب دونوں مطلب ملانے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دو مطلب ہو جاتے ہیں. توڑ کے ان کو بلانا، اب سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کاٹ کے ان کو بلانا، پرندوں کو کاٹ کے مکس کر کے بلانا ان کو، یہ مطلب یہاں پہ ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا نا اس کے بعد، ٹھیک ہے. اور پہلے معنی کے اعتبار سے یہاں پہ ام امل ہن کیے گئے، یعنی کہ ان کو ہلا. دو مطلب یہاں ہوتے ہیں، امل ہن ان کو ہلا، اس سے نا سر ہننا سے مراد جو ہے. دوسرا مطلب ہوتا ہے قطع ہن، ان کو کاٹ، کاٹ، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں قطع ہننا محذوف مانا جائے گا اگر ہم بولیں گے امل ہننا، یعنی کہ ان کو تم ہلاؤ، تو قطع ہونا کیا ہے؟ محذوف اس کا آ جاتا ہے. یہ دونوں معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ تم ان کے ٹکڑے کر ڈالو، ٹھیک ہے. فسر ہن الیک ثم اجعل على كل جبل،
پھر تم رکھو ان کو ہر پہاڑ پہ، ہر پہاڑ پہ تم ان کو رکھو، من ہن جزء، آف دم پورشن، اور ان میں سے ہر ایک کا جز جو پارٹ ہوگا، پورشن ہوگا، تم رکھو پہاڑوں پہ، ثم ادعوہن، اس کے بعد ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس ہیسٹلی آ جائیں گے، بہت تیزی سے آ جائیں گے تمہارے پاس زندہ ہو کے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور تم یہ جانو کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زبردست قوت والا، آلمائٹی اور حکیم، حکمت والا وہ ہے۔ اب دیکھیں گے یہاں پہ تفسیر میں کیا گیا، سیم اس نے یہ لکھا ہے تفسیر میں، ٹھیک ہے؟ پہلے اس نے یہاں پہ لکھا ہے، جو یہاں پہ یہ آ گیا نا، لیطمئن قلبی، جو ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے دل کو اطمینان آ جائے گا، یہ احیاء موتا کا واقعہ نمبر 2 ہے، کہ اللہ نے کیسے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، احیاء موتا کا واقعہ نمبر 2 ہے۔ اور اس میں نہایت جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ، کہ فزیکل ڈیمونسٹریشن آف لائف آفٹر ڈیتھ۔ یہ 4 پرندے کون تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے، لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے، بس یہ 4 مختلف پرندے تھے۔ فسر ہن کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ امل ہن، یعنی کہ ان کو تو ہلا، ان کو تو ہلا، مانوس کر ان کو تو، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان کر، ان کو تو ہلا لے، مانوس کر، تاکہ زندہ ہونے کے بعد آسانی سے تم پہچانے کہ وہی پرندے ہیں، اور کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے، اس معنی کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد ثم قطعہن، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرے، جو وہ محذوف یہاں پہ ماننا پڑے گا۔ دوسرے معنی یہاں پہ کہ قطعہن، سر ہونا کا مطلب کہ قطعہن، تم کو پیسز میں کر دو، اور اس صورت میں کچھ معذوف ماننے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی، اگر یہ مطلب لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے تم پیس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پہ ان کی اجزاء باہم ملا کر رکھ دے، پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کے تیرے پاس آ جائیں گے، پھر بعد میں ایسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض جدید اور قدیم مفسرین جو صحابہ تابعین کی تفسیر و سلف کے منہج مسئلہ کو اہمیت نہیں دیتے، انہیں غلط ترجمہ کیا ہے، انہیں ترجمہ کیا ہے صرف کیا؟ ہلالے، یعنی کہ ان کے ٹوٹے کرنے اور پہاڑوں کے اجزاء آپ کہا پہاڑوں کے اجزاء، پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیرنے، اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جڑ گئے اللہ کے حکم سے، مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اعجازی حیثیت، کیونکہ یہ معجزہ ہے، کیسے پاسبل ہے ہم ایسا کر سکتے نہیں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کریشن ہیں، ہم کریٹر مت ہے ہی، ہم لاز کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن جس ذات نے لاز بنائے ان کو آلٹر کر سکتا ہے۔ پتہ ہے فزیکل لاز میں پاسبل ایسا نہیں ہے، لیکن جس نے بنایا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے نا ایسا۔ تو وہی ایک حدیث میں، اچھا ٹائم ہو گیا، لیکن آج کلاس ختم ہو گیا جلدی، جیسے مجھے لگا ہی نہیں کلاس ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس واقعے کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت جو احیاء موتا کی ہے، اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہو جائے کہ وہ پورا قادر ہے اس چیز پہ، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کر کے رہا، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہے، حدیث میں آ گیا، صحیح بخاری کی حدیث میں، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کے حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم نے شک کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مسئلے میں شک نہیں کیا، اگر نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے، لیکن ان کا شک نہیں کیا، ہمیں بھی شک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شک ہے تو ہماری کیا حیثیت ہی تھی، ان کو شک نہیں تھا، بلکہ